السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور اپنی پسند کے کام، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائیں اور آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ نیکسٹ 3 لیٹرز ہم لیں گے اور ان کی پراپر ادائیگی سیکھیں گے کہ انہیں کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کون کون آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک تو کوئی مجھے آنکھ نظر نہیں آئی، اپروو نہیں ہوا ابھی، تو جب تک ہم ایسے کرتے ہیں ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ ٹیڑھا تو نہیں، مجھے ٹیڑھا لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا جی، چلیں ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، نئے دیکھنے والوں کے لیے ڈیپ بریدنگ کیا ہے، تجوید کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ڈیپ بریدنگ کریں۔ اس سے ہماری جو لنگس کی کیپیسٹی ہے سانس لینے کی، اور اس میں آکسیجن زیادہ سے زیادہ لینے کی، وہ بڑھ جاتی ہے، اور اسپنجی ہوتے ہیں تو وہ پھیلنے کی بھی قوت طاقت زیادہ رکھتے ہیں وہ، اور جتنا ہم ان کو پریکٹس کریں گے تاکہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہماری جو سانس ہے وہ نہ ٹوٹے، تو اس کے لیے ہم پھر ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں تاکہ جب ہم قرآن کی آیت پڑھیں تو ہم ایک ہی سانس سے، اگر زیادہ لمبی آیت ہے تو آرام سے پڑھ سکیں، اس میں کوئی پاز نہ آئے یا جلدی سانس نہ ٹوٹے۔ تو ڈیپ بریدنگ کے لیے ضروری ہے کہ کمر سیدھی ہو، اسٹریٹ ہو بالکل، تاکہ لنگس کو پوری جگہ ملے پھیلنے کی۔ جب ہم آکسیجن انہیل کریں گے تو آکسیجن جب جو ہی اندر لنگس کے اندر جاتی ہے تو لنگس پھول جاتے ہیں اور پیٹ ہمارا باہر نکل آتا ہے، اور جو ہی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو، ناک سے ہم آکسیجن لیں گے اور منہ سے پھر اس کو ریلیز کریں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کو، ٹھیک ہے؟ تو تازی ہوا اندر لینی ہے اور باسی ہوا جو ہے ہم نے باہر نکالنی ہے۔ تو اس سے ایک طرح سے ایکسرسائز ہے، سمجھ لیں یوں یہ ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایکسرسائز ہے، تو اس سے اسٹرینتھ بڑھتی ہے۔ تو چلیں، لنگس کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے، تو ہم ایسے کرتے ہیں، ناک سے لیتے ہیں آکسیجن، پہلی دفعہ جو کر رہے ہیں تو وہ تھوڑا کیئرفل رہیں، بڑی ایج کے اور بچے یا خواتین، اور یا جو ایپیلیپسی کے پیشنٹس ہیں، میری اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ایپیلیپسی کے پیشنٹ ہیں، تو ان کے مسلس پل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ذرا کیئرفل رہیں، نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اور اگر اولڈ ایج والے ہیں اور دوں تو وہ کم کریں، مطلب میں کم ہی کرواتی ہوں، لیکن میں جس طرح کھینچتی ہوں تو مجھے ہلکے سے آپ لوگ کھینچیں، میں آواز کے ساتھ اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ مجھے فالو کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، مجھے تو پریکٹس ہے تو میں تھوڑی دیر اندر بھی رکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو نکالتی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو چلے جی شروع کرتے ہیں ہم استعاذہ بسملہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری 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 ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما، آمین۔ تو ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ ہے الحروف ہیڈنگ کیا ہے، قاعدے ہیں نا آپ لوگ، بس الحروف المتحرکہ، الحرکات فتحہ کسرہ اینڈ ضمہ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارا جو لیسن ہے، پہلے میں خالی ریوائز کر لوں تاکہ آپ لوگوں کی زبان چل پڑے نا۔
فتحہ کسرہ دمہ سے. حمزہ فتحہ ا، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، ا ای او. اچھا اب میں اس طرح پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو. پتہ ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ حمزہ ایڈ کر رہے ہیں. ا ای او جو لوگ مجھے بھیج رہے ہیں اور جن سے میں سن رہی ہوں، کچھ لوگ اسٹوڈنٹ جو ہیں میرے، تو وہ اس کے ساتھ حمزہ ایڈ کر رہے ہیں ساکن کے طور پہ. وہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے پڑھنا ہے ا ای او. ٹھیک ہے. ہ فتحہ ہے، ہے کسرہ ہی، ہے ضمہ ہو، ہے ہی ہو. اس کو بس لمبا نہیں کریں گے، مد نہیں بنائیں گے. ہے ہی ہو یہ نہیں کرنا، لے میں نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. ایک ایک کاؤنٹ دینا ہے. جب آپ مد کو ہاف کر دیتے ہیں، الف مد جو ہوتی ہے، الف مد آ جیسے کہتے ہیں، الف مد آ تو وہ زبر بنتی ہے. یا ای کی آواز کو جب آپ ہاف کرتے ہیں زیر بنتی ہے. او کی آواز کو آپ جب ون کاؤنٹ کرتے ہیں تو دمہ بنتا ہے، آواز گول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہی ہو، ع عی عو، ح حی حو، غو غی غو، خو خی خو. خراٹے کی آواز نہیں لینی ان لیٹرز میں. ٹھیک ہے. یہ والی آواز نہیں لینی. جب مخرج سکھایا جاتا ہے تو بعض اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فالو نہیں کر پاتے، تو ان کو نارمل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ گاگز جیسے کرتے ویسی آواز نکالے، ہلکے، تو مخرج پہ پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قو قی قو، کی کی کو، جے جی جو. دیکھیں میں لمبا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. مد نہیں بنائیں گے اسے. ش شی شو، یا یی یو، ضو ضی دو، ضو دو ضو دو. اس کی موٹائی اس کے برابر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن گول ہوں گے ہونٹ. ضو ضی ضو ضی ضو ضی. لیکن دوی دوی نہیں کریں گے، دعا دعا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ہونٹ نہیں استعمال ہوں گے. ضو ضی دو، لے لی لو. ہر مخرج پہ الگ الگ جانے. ن نی نو، رو ری رو. اچھا رو رو کی موٹائی ایک جیسی ہونی چاہیے، یعنی باریک نہیں ہونا چاہیے. ویسے سافٹ لیٹر ہے، یعنی یہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے تو مخفم ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تفخیم پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم زبان کی جڑ اٹھا لیتے ہیں. استعلاء کی صورت میں اس میں تفخیم پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ را رو، تو اس میں بھی زبان کی جڑ جب اوپر چلی جاتی ہے، استعلاء ہوتا ہے، تو اس میں تفخیم پیدا ہو جاتی ہے. زبان کی جڑ جب ہم نیچے رکھتے ہیں تو اس میں استفال کی وجہ سے ترقیق پیدا ہو جاتی ہے، وہ لیٹر مرقق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باریکی سے ادا ہو گیا. ری ری. اب آپ بڑے ہو گئے نا، مونٹیسری سے نکل آئے، بیبیز نہیں رہے، تو اس لیے اب میں جو عربی ٹرمز ہیں وہ یوز کروں گی. ٹھیک ہے. رو رو، این ار رو، ری رو. اچھا آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ تا ہے. اور یہ ہمارے کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جب طرف اللسان، ظاہر طرف اللسان جب جا کے فرنٹ اپر جو ٹیتھ ہیں دو، ثنایا علیا. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے جو سخت ہمارے مسوڑے ہیں جہاں سے یہ دانت نکلتے ہیں، وہ جڑ جو ہوتی ہے، تو وہاں پہ جب جا کے لگتی ہے زبان کا ظاہر طرف اللسان، زبان کا یہ زبان ہے سمجھے، تو تالو کی طرف اوپر والے حصے کا یہ ظاہر طرف اللسان جب یہ لگتا ہے تو پھر ہمارے پاس تو دے اینڈ تا ادا ہوتے ہیں. ان کی آوازیں میں نے آپ لوگوں کو سنوائی. ٹھیک ہے. کیسے ادا کریں؟ تو فتحہ تو کسرہ تی، تو دمہ تو. پہلے میں اس کی ہجے کر رہی ہوں، اس کے بعد میں اس کی جو حرکت ہے وہ ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو تی، تو تی، تو تو. اس کی موٹائی اس کے برابر ہوگی. تو تی تو. اچھا تو نہیں اسے بولیں گے. ٹھیک ہے. نہ اسے تا بولیں گے، اسے موٹا کرنے. تو فیل کرے آپ نے آواز کہاں پھینکی؟ اوپر چھت پہ، الحنک العالی پہ. ٹھیک ہے. تو تی تو. دال فتحہ د، دال کسرہ دی، دال دمہ دو،
द, दी, दू, जबड़ा खुलेगा ज़बर पे, तो जबड़ा खुलेगा, तई जबड़ा खुलेगा, नीचे जाएगा, ड्रॉप होगा और जो ज़बान का सेंटर है वो ऊपर उठेगा, ठीक है। तू, 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 और इसमें लेटर को, आवाज़ को गोल करेंगे, ठीक है, वम्मा पैदा करने के लिए। यानी पीछे हमारा क्या होगा कि फ्रंट में हम पुश करेंगे दोनों होंठों को फॉरवर्ड, आऊ में जैसे किया जाता है, मुकम्मल तौर पे हल्का पेंसिल जितना गैप होगा उसमें दोनों होंठों की गोलाई के बाद जब उसे गोल करते हैं तो हल्का सा पेंसिल जितना गैप होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इतबाक है इन लेटर में, तो में इसमें क्या है, इतबाक, ठीक है, इसमें इन्फिताह नहीं है। लेकिन जब दम्मा अदा होता है तो हम ज़बान की जड़ क्योंकि ऊपर उठती है, रेज़ होती है, तो हमने रेज़ करनी है और आवाज़ को गोल करना है और होंठों से शो करना है, ठीक है। तो, फई, तू, दे, दी, दू, इसे दे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दैल ज़बर की फतहा के लिए आवाज़ ऊपर जाएगी, एक काउंट के लिए, द और जबड़ा खुलेगा, द, दी, दू, द, दी, दू, इसे द, दी, दू नहीं कहेंगे, ये ख़ता गलत है, इसे ऐसा में नहीं करना। हमने कहने द, दी, दू, ठीक है। और इस तरह भी नहीं कहना द, दी, दू, पूरा हक देना है, ठीक है। द, दी, दू। अच्छा, फिर है त फतह त कसरह ती, त दम्म तू, त, ती, तू। बारीक लेटर है, इसे बारीकी से अदा करेंगे, ठीक है। त, ती, तू, तो, तई, तू, तो, तई, तू, द, दी, दू, त, ती, तू। इसे खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बच्चों के साथ बिठाएं, उनको भी सिखाएं। अब आ जाते हैं हम रिवीजन की तरफ जो हमारी होती है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर रिवाइज़ नहीं करेंगे तो हमारे मखारिज अच्छे नहीं होंगे, अगर हमारे मखारिज अच्छे नहीं होंगे तो हम सिफ़ात भी अदा नहीं कर सकते। हर लेटर के मखरज पे अलग अलग जाना है, बाकायदा टच करना है, वहाँ जहाँ से मखरज निकल रहा है उस मोड़ से उसे निकाल लें। आवाज़ जो लेरिंग्स में बनी हुई है नरखरे के अंदर, हवा उसको लेके जाती है डिफरेंट मोड्स के अंदर, वहाँ से उस हर्फ की आवाज़ निकालती है। और हुरूफ क्या है, सौतुल हरूफ, सौत भी कहते हैं, आवाज़ें भी कहते हैं, इसके हुरूफ जो है आवाज़ें हैं, ठीक है। और इन आवाज़ों को सही तरीके से अपने मखरज से निकालना ही तजवीद की जान है, और तजवीद का जो टॉपिक है हरूफुल हिजा है, ठीक है। तो इसे हम अदा करते हैं। अलिफ अल हरूफुल हिजाइयतुल मुफ़रदह, ठीक है। अलिफ, ब, त, स, जीम, है, खो, दो काउंट है, इसे लंबा नहीं करेंगे। अब देखिए मैं आगे लेकर है, खो, तो आवाज़ बिल्कुल उस तरफ जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, इसको है, खो, जीम को सिर्फ 4 काउंट्स खींचेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये लेटर सिर्फ इनको अलिफ खींच रहा है और जीम को आपने इस पर मत का साइन देखा है, तो जीम की आवाज़ क्योंकि या लेटर जीम की आवाज़ को खींच रहा है और उसमें सकून असली है, यानी जो इसके हिज्जों के अंदर मीम साकिन मौजूद है, वो इस बात की दलील है कि इसको 4 काउंट्स खींचा जाए। कम खींचने से इतना गुनाह नहीं मिलेगा हमें, आप 2 भी खींच सकते हैं, लेकिन खूबसूरती कायम रखने के लिए हम इसे 4 खींचेंगे ताकि हमें फ़र्क पता चले कि ये 2 लेटर्स हैं और ये 3 लेटर से मिलकर बना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अलिफ, ब, त, स, जीम, है, खो, 2 काउंट, ठीक है। आपने देखा लय में मैंने खींच के दिखाया, लय में नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ठीक है। दैल, ज़ैल, और जो लास्ट लेटर है जो साकिन है उसको 1 काउंट के लिए जाके से उसका हक देना है और वो अदा करना है हमने, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को कराई है। सॉफ्ट लेटर है लेकिन इसके क्यों का नाम जो है रॉ है, अगर आप देखें रॉ जो है उससे पहले अलिफ इसे खींच रहा है तो इसे मोटा पड़ा जाएगा, ठीक है। अर्रॉ, अर्रॉ, अर्री, अर्रॉ, अर्री, इसकी प्रैक्टिस ताकि ज़बान आपकी जाके मखरज पे लगे, और जब ये ऊपर लगती है तो यूँ इसका ज़ाहिर तरफ लिसान की तरफ इसके यूँ मुड़ जाती है, और यहाँ छोटा सा नॉच होता है ताकि ए राइट एंड लेफ़्ट क्रॉस होके राइट लेफ़्ट जाए, इसमें तकरीर भी है वो वाज़े हो, इसमें इन्हिराफ भी है वो भी वाज़े हो, ठीक है। अर्रा,
री, एन और गम रिच की तरफ जो गम रिच का एंड है तालु की साइड पे, रा वहाँ से अदा होगा, ठीक है। तो कैसे अदा करेंगे, एन और, तो ताकि आपको मखरज का पता चले, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल तालु पे चले जाएं। रो, 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 पीछे से जड़ उठाएंगे, रो, रो, ज़े, ज़े, सीन, शीन, सोद, दोद, ठीक है। मोटा दाल नहीं पढ़ना, बल्कि साइड में हमारे हैफतुल लिसान जो है वो जाएंगे, और 5 जो दाढ़े हैं वहाँ जाके मजबूती से, ठीक है, दवाहिक, तवाहिन, नवाजिस, राइट एंड लेफ़्ट हमारे दोनों साइड पे हैं, गम्स को भी लगेगी और वहाँ दाढ़ों को भी मजबूती से जब हमारी ज़बान लगेगी तो दौद अदा होगा। वैसे तो पूरी ज़बान दौद के लिए लगती है, लेकिन दौद जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो जगह कौन सी है, जब 5 दाढ़ों को हमारे और मसूड़ों को ये ज़बान के मोटे किनारे मजबूती से लगते हैं, ठीक है। दौद, तो, वो, आइन, आई, 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 ये आइलीन है ना, आइन, देखिए या साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, आइन के बाद नून साकिन खींच रहा है उसको, 4 काउंट्स खींचते थे, इसे सुथरा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और यानी, यानी नाबुदु, 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 आवाज़ चलाएं, इसमें तवस्सुत है, ठीक है। आइन, गौइन, ठीक है। गौ मोटा है तो यूजुअली लोग आइन गैन बोलते हैं, अभी भी मैं बहुत प्रैक्टिस कराती हूँ ताकि गैन के आवाज़ प्रॉपर अदा हो, ठीक है। गौ, 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 गौइन। हमारा जो अदनुल वो है हल्क, जहाँ से ये अदा होता है, जज़रुल लिसान जो है बिल्कुल उसके पास है हमारा, ठीक है, जहाँ ज़बान की जड़ है, तो वहाँ से ये अदा होता है, ज़बान की जड़ ऊपर जाके नरम तालु से लगेगी। जो अक़सुल लिसान की बात कर रही हूँ तो गौ, 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 गौइन अदा होगा, ठीक है। गौइन अदनुल हल्क इसका मखरज है। फ़, गौइन, फ़, क़ाफ़, कैफ, लैम, आवाज़ ऊपर जाएगी, ठीक है। मीम, नून, मोटा इसे नू करके नहीं पढ़ना, ठीक है। आप ज़बान ऊपर ले जाते तो हवा कहाँ जाती है, सीधी जाके नाक के अंदर चली जाती है, और फिर मद में भी क्या होता है, गुन्ना आ जाता है, वो आपने नहीं करना, और ज़बान की जड़ उठने से मोटाई आ जाती है। वैव, है, अच्छा, है के लिए जो है औतार हमारे जो हैं सौती है, जो हमारे जहाँ पे जो आवाज़ के पट्टे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे समझे गर्दन में यूं हैं, वी शेप में होते हैं या 7 शेप में होते हैं। तो वो जब हम है को अदा करते हैं, नीचे से ऊपर आवाज़ आती, बड़े नरमी से उसकी आवाज़ चलेगी, इसमें सख्ती नहीं पैदा करेंगे। जैसे हम कहते हैं इह दीना, इह देना, कोई एह देना बड़ी या लगा देता है साथ, वो नहीं करना हमने, सॉफ्ट अदा करेंगे ताकि इसमें जस्ट इर्तिआश पैदा हो, इसके अंदर जस्ट वाइब्रेशंस पैदा हो। बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्शली अदा नहीं करना, ठीक है। हमज़ा, हमज़ा, ये बाकायदा ज़बान का जो दरमियानी हिस्सा है जिसे वसतुल लिसान कहते हैं, ठीक है, उसको उठाएं ताकि यह खूबसूरती से अदा हो। तो आ जाते हैं, अब आप माशाल्लाह बड़े हो गए, मेरा ख्याल है अब मैं बड़े फ्रेंकली अरबी उसमें आप लोगों से बात कर सकती हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर अरबी एक्सेंट के साथ अदा करें। हालांकि मैं इतने अरसे से आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है दिलचस्पी लोग ले रहे हैं, लेकिन मिरर के सामने प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है। मिरर पता नहीं क्यों आप लोग को इतना मुश्किल लगता है। अगर आप चाहते हैं आपके मखारिज सुथरे हों, खूबसूरत हों, और आपकी देखें, आप लोग फ़ोन पे भी मुझे सुनाते हैं ना, रिकॉर्ड करके पकड़ लेती हूँ मैं, आपके लिप्स रोल नहीं हुए होते, आपके लिप्स फ्रंट में निकल रहे होते हैं मोटे लेटर्स के लिए, वैव के लिए आपके दांत लग रहे होते हैं, वैव 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 की आवाज़ आ रही होती है, और मैं फ़ौरन कैच कर लेती हूँ आप लोगों को कि प्रैक्टिस मिरर के साथ नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तस्लीम भी करते हैं कि ऐसा ही है। अल हुरूफुल हिजाइयतुल मुरक्कबा, अच्छा जी,
اب ہم مرکبات پر آتے ہیں. بہت زیادہ ضروری ہے ڈیلی پریکٹس کرنا ہے. جہاں پر آپ نے حروف الحجا کرنے، وہاں حروف الحجا، وہاں پہ آپ لوگوں نے حروف المرکبہ بھی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلے پڑھتے ہیں. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف با لام با. اور جس کی سانس اگر ٹوٹ رہی ہے تو پھر آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں لام جیم لام، 2 کاؤنٹس لام جیم. ٹھیک ہے، جن کی سانس ٹوٹ رہی ہے زیادہ، جیسے میری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ ایزما کی پیشنٹ ہے، بلکہ 2-3 ہیں ایسے، تو پھر ان کو میں کہتی ہوں کہ آپ کم از کم پورا اس کے صحیح ادا کریں. سانس ٹوٹ رہی ہے بیچ میں تو 2 کاؤنٹ ادا کر لیں. ٹھیک ہے، با لام با کیف. اس کے ساتھ 2 چشمی ہاں نہیں لگانی ہے، کھ کی آواز نہ بنے. ٹھیک، کیف کیف با کیف تا کیف الف کیف لام با کیف تا. ایک منٹ میں دیکھوں اس کی آواز اوپر ہے، آپ لوگوں کو پوری آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ اب آئے گی زیادہ آواز. کیف لام با کیف تا تا کیف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد نون صاد تا ضاد ثا طا ثا طا ثا طا ثا طا. 2 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، ثا جیم ثا جیم ثا جیم. اچھا، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کتنے کاؤنٹ کھینچنے ہیں، 2 کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس سے کرنا ثا ثا جیم. ٹھیک ہے، تا حا تا 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 حا. ٹھیک ہے، تا حا تا حا تا حا. نون خا 2 کاؤنٹ. نون زیادہ کھینچنے، خواہ کو 2 کھینچنے. ٹھیک ہے، نون نون خا. یہ نہیں کرنا کہ نون کو 2 اور خواہ کو 4 کھینچا. اچھا، مجھے کسی نے مجھے ایکچولی کمنٹس نہیں آ رہے نا. میں چاہتی ہوں کہ جب میں اس طرح پڑھوں تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ. پتہ نہیں کمنٹس کیوں آنا بند ہو گئے، مجھے کمنٹس بالکل بھی نہیں آ رہے، مجھے بالکل نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے، تو جب ایسا ہو، کیونکہ میں جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں 1 on 1 تو میں ان کے ساتھ یہ چیک کرتی ہوں کہ یہ مجھے کیچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ جاگے ہوئے یا نہیں جاگے ہوئے. تو میں آگے پیچھے کرتی رہتی ہوں، تو آپ لوگوں بھی میں چیک کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام نون
نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون. ٹھیک ہے، چیک کریں ایک آواز ختم ہو رہی ہے ساکن پہ اور پھر اگلا مخرج اس سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور پھر وہ اس پہ ساکن پہ ختم ہو رہا ہے. کیونکہ میں ہر دفعہ بتاتی ہوں تو اب تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا، اور جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں کائنڈلی وہ پہلے لیسن سے، یہاں پہ لیسنس ہیں بہت سارے ماشاءاللہ علم القرآن میں، لیسن 1 سے سٹارٹ کریں آپ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، جنہوں نے ہمیں موقع دیا ان کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے، اور قرآن کو صحیح پڑھنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ثواب کا کام ہے، اس ہمیں نیکی کمانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلانا چاہیے. یہاں پر تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم ح خا ح ثا خا با جیم تا تا ح تا یا جیم با با خا تا تا ہ با تا یا ہ تا تا نون ہے یا ہے با. تین جو ہے ان کی مقدار، جو 3 لیٹر جو مرکب ہے ان کی مقدار ایک جتنی ہونی چاہیے، اور یہ پریکٹس سے آئے گا. ٹھیک ہے، پریکٹس کریں گے تو آئے گا. بچوں کو ساتھ بٹھائیں، بچے ابزارو کرتے ہیں، بہت جلدی لرن کرتے ہیں، اور جب آپ دلچسپی شو کریں گے پڑھائی میں تو بچے بھی دلچسپی شو کریں گے. ٹھیک ہے، با ہے الف با ہے میم دال ذال جیم دال. اچھا، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ میں پڑھاتی ہوں 1 on 1. جی ہاں، میں بالکل پڑھاتی ہوں. اگر کسی نے پڑھنا ہے تو آپ کائنڈلی ان باکس کر دیجیے گا مجھے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں ہر وقت کہ کائنڈلی اناؤنس کریں، تو بس اتنی اناؤنسمنٹ کافی ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. ٹھیک ہے، خا ذال را ز را جیم را خا ز یا را تا ز سین شین شین لام سین لام صاد بود طا ظا صاد با طا با. ہر مخرج پہ جانا ہے اور ہر مخرج ہی سے اسے ادا کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ جسٹ آوازیں نکالنی ہم نا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پوری طرح مخرج پہ نہیں جاتے، آواز نکال رہے ہوتے ہیں، انکمپلیٹ آواز ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ضاد الف حمزہ اقص الحلق سے، الف کا حمزہ اقص الحلق سے نکلے گا، اور فا الف، فا کی کمپلیٹ ساؤنڈ دینی ہے. ٹھیک ہے، وا الف وا الف عین عین غا غا غین عین جیم جی کی آواز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے جو مد ہے اس میں غنہ نہیں جانا چاہیے. غین ہے غین ہے بعین یا غین بعین دال تا غین ذال فا قاف
فا قاف واو واو قاف لام فا واو قاف واو نون قاف را یا فا را. پیچھے جڑ اٹھانی ہے را موٹا کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. یا فا را یا فا فا یا ہے میم نون ہے تا میم تا حمزہ 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 سین حمزہ لام میم نون الف. اچھا, آج میں آپ کو ٹائم دیکھ رہی ہوں میں تو تھوڑا سا ٹائم ہے. پہلے سورہ آل عمران میں جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس کو پڑھنے کے جو 3 طریقے ہیں یہ میں سکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو, ریوائز کر دیتی ہوں, اور نئے جو سیکھنے والے ہیں وہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹائم ہوا تو باقی بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے. چلیے, پہلا طریقہ وقف کا طریقہ ہے. وقف, ٹھیک ہے. وقف, ٹھیک ہے. قاف جو ہے اس میں قلقلہ آئے گا اور وہ ساکن ہے اور فا ساکن ہے. وقف, ٹھیک ہے. وقف. اچھا, اس میں ہم نے کیا کرنا ہے, پہلا پورا اسی طرح لام میم کی طرف پڑھ کے سانس آواز توڑ کے اور حمزۃ الوصل پہ ہم نے فتحہ لگا کے اور اسم الجلالہ سے جوڑ دینا ہے. اب کیونکہ یہ موٹا لیٹر ہوتا ہے, مطلب اسم الجلالہ جب اسم الجلالہ سے پہلے زبر آتی ہے تو یہ موٹا ہو جاتا ہے, پیش آ جاتی ہے تو موٹا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو لام ہے اس کو مخفم پڑھیں گے, دونوں لام کو. مشدد کے لیے ایک ہی رول ہوتا ہے کہ اگر مشدد زبر کے ساتھ ہے تو موٹا ہی پڑھا جائے گا, اور اگر اس سے پہلے زیر ہو اسم الجلالہ سے پہلے تو دونوں لام فتح یعنی کسرہ ہو تو پھر دونوں لام باریک پڑے جائیں گے. تو اس وقت ہمارے پاس وہ ایشو نہیں, ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اسے پڑھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے. تو پہلا طریقہ 6 کاؤنٹ کر کے سانس آواز توڑ دیں گے اور پھر حمزۃ الوصل پہ ہم نے فتحہ لگا دینی ہے اور اسم الجلالہ سے جوڑ دینے. کیسے پڑھیں گے؟ الف لام میم, ٹھیک ہے. غنہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. غنہ میں نے شارٹ کیا ہے, کون بتائے گا مجھے کتنا غنہ کرنا ہے؟ یہاں پہ 2 سے 2.5 یا 3 تک آواز چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. چلے اب میرے ساتھ پریکٹس کریں. کمنٹس نہیں نظر آ رہے ورنہ میں آپ سے پوچھتی. الف لام میم, سٹاپ, سانس آواز توڑنی. اللہ اللہ اے لو اے لو, پریکٹس کیسے کریں؟ اے لو اے لو اللہ 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 اللہ. پہلا طریقہ تھا. دوسرا جو ہے روانی میں کریں گے. لام 6 کاؤنٹ, الف کو اسی طرح پڑھا جائے گا, لام 6 کاؤنٹ, اور اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے اور میم کو پورا ادا کریں گے. میم لیکن ساکن اس کا جو ہے ادا نہیں ہوگا. جب میم 6 کاؤنٹ ہم کر دیں گے, میم پہ زبر ڈال دیں گے بجائے ساکن سے پڑھنے کے, اور پھر باریکی سے پڑھیں گے اور اسم الجلالہ سے جوڑ دیں گے. حمزۃ الوصل سکپ ہو جائے گا, ڈراپ ہو جائے گا, اومٹ کر دیں گے, پڑھا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. چلیں, اور سانس آواز نہیں ٹوٹے گی, روانی ہوگی. الف لام میم اللہ, ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ, تیسرے طریقے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے 6 کاؤنٹ لام پڑھا ہے, الف ایز اٹ از پڑھا جائے گا, لام 6 کاؤنٹ, میم کا اکمل گریڈ کا غنہ کریں گے. پھر جو می 6 کاؤنٹ ہم کھینچتے ہیں اس کو جسٹ 2 کاؤنٹ کھینچیں گے, یعنی مد اصلی بنائیں گے, اور می کر کے پھر میم پہ زبر ڈال کے اسم الجلالہ سے جوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ الف, اور سانس آواز نہیں ٹوٹے گی, روانی کریں گے اور حمزۃ الوصل سکپ ہو جائے گا. الف لام می می می, بس اتنا کھینچنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ہم کیا کہیں؟ می می ملہ می ملہ می ملہ, ایک حرکت نہیں دیں گے کہ کسرہ بنا دیں گے, 2 کاؤنٹ کھینچیں گے, ٹھیک ہے. دوبارہ سنیں. الف لام میم اللہ
ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا الحمدللہ ہو گیا. اور لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے ہم نے سارا پڑھا تھا، شاید یہ نہیں پڑھا تھا. تو الحمدللہ ریویژن بھی ہو گئی اور کچھ پوائنٹس بھی آپ کو مل گئے ہوں گے. اور اب آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا، دوسرے لوگوں میں شیئر کریں، بلائیں ان کو، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی کتاب کی طرف بلائیں، تاکہ لوگ صحیح طریقے سے کلام پاک جو ہے اسے پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو کائنڈلی اگر انہیں لگتا ہے کہ کچھ ان کی غلطیاں ہیں تو وہ وائس میسیج کر کے مجھے بھیج بھی سکتے ہیں، جیسے سب بھیج کے چیک کرواتے ہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. تو چلے اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے قبول فرمائے، آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. دعا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا ربنا رب ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.